بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کل ایک خبر ہم نے پڑھی، وہ یہ کہ سہراب سائیکلز کے مالک کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بہت سارے امیر لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، یہ اس کے مرنے میں کیا خاص بات ہے؟ میرے بھائی، یہ سہراب سائیکلز کا جو مالک ہے یہ بڑا امیر ترین آدمی تھا، کروڑوں روپے کی جائیدادیں تھیں۔ ہاں، اس کی 3 بیویاں اور کئی بچے ہیں۔ 4 دن سے ہاسپٹل میں پڑا ہے، ڈاکٹر سے التجا کر رہا ہے کہ میرے بچوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، بلاؤ انہیں۔ ڈاکٹرز 4 دن سے لگاتار فیملیز کو کال کر رہے ہیں، لیکن کوئی آ کر ملنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ یہ شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مومن مسلمان حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، آپ کس کی غلطی؟ لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کیسی اولاد ہے، کیسی اولاد ہے، کیسی اولاد ہے۔ لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کیسے ماں باپ ہے۔ بھائی، بات دو طرفہ ہے، اولاد کا مسئلہ بھی ہے، ماں باپ کا بھی مسئلہ ہے۔ کروڑ روپے تو چھوڑ گئے، جائیداد تو چھوڑ گئے، آرائشیں تو چھوڑ گئے، لیکن اولاد کو یہ بات کی تربیت نہیں کر سکے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ دین کی تعلیم نہیں دیے، اللہ رسول کی تعلیم نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں کروائے، رسول اللہ کی معرفت نہیں کروائے، دین اسلام کی معرفت نہیں کروائے۔ آج آپ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ایسے ہزاروں کیسز ہیں جن کے مرنے پر ان کی اولادیں غسل نہیں دے سکتی، کرائے کے لوگوں کو لا کر غسل کرواتی ہیں۔ کئی ایسی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے مرنے پر خود نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتی، خود مغفرت کی دعا نہیں کروا سکتی، دوسروں سے کرواتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ہمیں دیکھنا چاہیے، کماؤ دنیا کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ کماؤ، بناؤ حلال طریقے سے پیسہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے بھائی اس سے پہلے اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کرو، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ بھائی، مرنے کے بعد لوگ ایصال ثواب کے لیے نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے بہترین ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اولاد کو نیک بنا کر جاؤ۔ آج مسئلہ دیکھو ایسا ہو گیا کہ آج انسان کمانے میں مصروف ہے، اولاد آخری وقت پر دیدار نصیب نہیں اولاد کا۔ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ایک طرف یہ مسئلہ، دوسری طرف یہ مسئلہ وہ اولادیں کتنی نکمی اور نالائق ہے کہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ماں باپ کے پیسوں پر، ماں باپ کے گھر پر، ماں باپ کے جو ہے نا ٹکڑوں پر پڑھ کر بڑے ہوئے، انہوں نے تعلیم دلوائی، انہوں نے روٹی کھلائی، انہوں نے پڑھایا لکھایا، اس قابل بھی نہیں ماں باپ کے آخری وقت میں آ کر ان کی خواہش کو پوری کر دیا جائے کہ وہ تمہارا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قابل بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اولاد کو قابل بننا چاہیے، ماں باپ کو صحیح تعلیم دینا چاہیے۔ کیا لے کے گئے دیکھو ساتھ، آپ کروڑوں کی جائیداد خالی ہاتھ لے کے، اعمال اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور اس قابل بھی نہیں کہ بچے آ کر ملاقات کر سکیں۔ کیا وہ بچے اس کے جانے کے بعد اس کے لیے جو ہے نا دعائیں مغفرت کریں گے؟ میرے بھائی، ایک بڑی عبرت ہے اس مسئلے میں ہمارے لیے۔ یہی بات کہنے کے لیے آپ کے سامنے آیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہماری اولادوں کو ہمارا مطیع فرما بردار، اللہ کا مطیع اور فرما بردار، رسول اللہ کا اطاعت کرنے والا بنا، اور اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہماری اولاد کو دیندار اولاد بنا کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب اس موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔